بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس نے سید جلال الدین پاشا اور اس کی بیٹی ثنا پاشا سے کہا، آپ دونوں ٹیلی پیتھی کے ذریعے کبھی کبھی ان دونوں کے دماغوں میں جا کر انہیں دوست بنا کر مخاطب کریں، انہیں یقین دلائیں کہ آپ دونوں ان کے دوست ہیں۔ مجھ سے اور بھائی باندرے سے آپ کو بھی اختلاف ہے۔ جلال الدین پاشا نے پوچھا، ورشا تم یہ کیوں چاہتی ہو کہ ہم دوست بن کر اسے دھوکہ دیں؟ اس لیے کہ اس نے میرے بھائی کو زخمی کر کے اس کی ٹیلی پیتھی اور آتما شکتی کو ختم کر کے دشمنی میں ہم سے پہل کی ہے، اب ہم اسے کہیں سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ جلال پاشا نے خیال خوانے کی پرواز کی۔ پورس کار ڈرائیو کر رہا تھا، نیلما اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ پورس نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا، کون ہو؟ فوراً بتاؤ ورنہ سانس روک لوں گا۔ میں سید جلال الدین پاشا ہوں۔ اچھا، یہ دیکھنے آئے ہو کہ میں کہاں جا کر پناہ لینے والا ہوں؟ میں نے ورشا کے مزاج کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے، وہ مجھ سے اپنے بھائی کا انتقام ضرور لے گی۔ اگر تم مجھ پر بھروسہ کرو تو میں کہتا ہوں ورشا واقعی تم سے انتقام لے گی۔ وہ میرے اور میری بیٹی کے ذریعے تمہارے حالات سے باخبر رہنا چاہتی ہے، لیکن میں تمہارے پاس سے جا کر کہوں گا کہ تم مجھے دماغ میں نہیں آنے دے رہے ہو، بار بار سانس روک رہے ہو۔ تم میری خاطر ورشا سے جھوٹ کیوں بولو گے جبکہ ورشا اور اس کے بھائی مرلی دھر باندرے سے تمہاری برسوں کی شناسائی ہے؟ میں تمہارے سوالوں کا جواب بعد میں دوں گا، ابھی واپس جا کر ورشا کو یقین دلانا ضروری ہے کہ تم مجھے دماغ میں نہیں آنے دے رہے ہو۔ جلال پاشا نے دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو کر آنکھیں کھولیں، سامنے بیٹھی ہوئی ورشا اور اپنی بیٹی ثنا کو دیکھا، پھر کہا، پورس بہت محتاط ہے، جب بھی پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتا ہے سانس روک لیتا ہے۔ میں وقفے سے 3 بار جا چکا ہوں اور ناکام ہو کر آ گیا ہوں۔ ورشا نے کہا، میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ یہی کرے گا، آپ تھوڑی دیر بعد پھر اس کے دماغ میں جانے کی کوشش کریں۔ جلال پاشا نے کہا، وہ پھر سانس روک کر میری سوچ کی لہروں کو بھگا دے گا۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، تمہارا کوئی ماتحت کسی طرح اسے زخمی کر دے تو میں اس کے دماغ پر قبضہ جما لوں گا۔ میرے تعاقب کرنے والے ماتحت فون پر رابطہ کریں گے تو میں ان سے یہی کہوں گی، لیکن اسے زخمی کرنا بھی آسان نہ ہوگا۔ وہ بہت مکار ہے، اپنے بچاؤ کی تدابیر کرنا خوب جانتا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں بھی دیکھوں گی کہ وہ کتنا مکار ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک پورس کے بارے میں باتیں کرتے رہے، پھر سونے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کیونکہ پچھلی تمام رات جاگتے رہے تھے، ثنا نے اپنے بیڈ روم میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر بستر کے سرے پر بیٹھ کر خیال خوانی کے ذریعے اپنے باپ جلال پاشا سے کہا، ابو کیا آپ واقعی پورس کو ورشا دیدی سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں؟ ہاں بیٹی، تم دیکھتی آ رہی ہو، مرلی دھر باندرے مجھ سے ٹیلی پیتھی میں برتر نہیں تھا، لیکن آتما شکتی کے ذریعے مجھے اپنے زیر اثر رکھتا تھا، ہمیشہ اپنی ناجائز باتیں منواتا تھا۔ مجھے تمہاری فکر تھی کہ وہ تمہیں بھی آتما شکتی کے ذریعے اپنے قابو میں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پورس رحمت کا فرشتہ بن کر آ گیا، اس کی وجہ سے ہمیں مرلی دھر باندرے کی آتما شکتی سے نجات مل گئی ہے۔ اب ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم پورس کے کام آئیں۔ میں بھی یہی سوچا کرتی تھی، کیا ہم باپ بیٹی اس ادارے میں مرلی دھر کے ماتحت بن کر رہیں گے؟ خدا کا شکر ہے آپ بہتری کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ بیٹی، میں نے تمہیں بڑی محنت سے ٹیلی پیتھی کا علم سکھایا ہے، لیکن تمہیں چالاکی اور مکاری نہ سکھا سکا۔ تم بچپن سے معصوم ہو، ناجائز باتوں کو سمجھتی ہو، لیکن ان کے خلاف اقدامات کرنا نہیں جانتی ہو۔ جانتی ہوں ابو، میں بالکل ہی نادان نہیں ہوں، البتہ آپ کی موجودگی میں خاموش رہتی ہوں، سوچتی ہوں جو کرنا ہوگا وہ آپ کریں گے۔ آئندہ مجھ سے مشورہ کر کے خود بھی خیال خوانی کے ذریعے اقدامات کرو۔ میں پورس کو مزید خطرات سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں، کیا اس سے رابطہ کروں؟ ضرور رابطہ کرو، اور اس سے گفتگو کے دوران میں یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ کتنا ذہین ہے۔ میں سونے جا رہا ہوں۔ ثنا نے باپ کے مشورے کے مطابق پورس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھائی، میں سید جلال الدین پاشا کی بیٹی ثنا ہوں۔ تم نے مجھے بھائی کہا ہے، اس لیے سانس نہیں روکوں گا۔ بولو کس لیے آئی ہو؟ آپ کو رحمت کا فرشتہ سمجھ کر آئی ہوں۔ آپ دل کی گہرائیوں سے مجھے اپنی بہن بنا لیں۔ میں آپ کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی راز کی بات بتا رہی ہوں جسے پہلی صرف آپ جانتے تھے، لیکن اب مرلی دھر اور ورشا کو بھی معلوم ہے۔
ایسی کون سی راز کی بات ہے؟ مرلی دھر نے زخمی ہونے سے پہلے آتما شکتی کے ذریعے آپ کے چور خیالات پڑے تھے اور یہ معلوم کیا تھا کہ ایک بہت ہی ذہین اور تجربے کار ڈاکٹر آپ کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتا تھا۔ وہ 106 برس تک زندہ رہا۔ اس ڈاکٹر نے آپ کو کئی غیر معمولی نسخے دیے ہیں۔ ان میں سے ایک فارمولے کے ذریعے آپ نے ٹیلی پیتھی کو ختم کرنے والی دوا تیار کرائی تھی، اور بھی کئی فارمولے آپ نے ایک خفیہ اڈے میں چھپائے ہیں۔ ان میں سے ایک غیر معمولی دوا کا فارمولہ یہ ہے کہ اس دوا کو جس کے جسم پر اسپرے کیا جائے گا وہ 1-8 گھنٹے کے لیے بالکل ساکت ہو جائے گا۔ اگر وہ کھڑا ہے تو کھڑا ہی رہ جائے گا، بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی رہ جائے گا۔ جو قدرتی طور پر ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیے ہوئے ہیں ان پر بھی یہ دوا اثر کرے گی، اور وہ بھی 1-8 گھنٹے تک خیال خوانی نہیں کر سکیں گے۔ تم بالکل درست کہہ رہی ہو۔ ایسے چند غیر معمولی دواؤں کے فارمولے میرے پاس ہیں، میں نے انہیں ایک جگہ چھپایا ہے، کسی کو اس جگہ کا علم نہیں ہے۔ کیا ورشا اور مرلی دھر نے میرے خیالات پڑھ کر وہ جگہ معلوم کی ہے؟ مرلی دھر نے جب آپ کی لا علمی میں اس راز کو پڑھا ہے تو اس جگہ کے بارے میں بھی ضرور جانتا ہوگا، اور اس نے اپنی بہن کو بھی بتایا ہوگا۔ وہ دونوں بہن بھائی ایسی کئی اہم باتیں مجھ سے اور میرے ابو سے چھپاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے غیر معمولی دواؤں کا ذکر ہمارے سامنے کیا ہے، لیکن وہ جگہ نہیں بتائی ہے۔ وہ راز جو اب تک میرے سینے میں دفن تھا اسے وہ بہن بھائی جان گئے ہیں۔ تم نے یہ باتیں بتا کر واقعی بہن ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ وہ بولی، اگر آپ مرلی دھر باندرے کو زخمی نہ کرتے اور اپنی ناصرہ کے ساتھ ہمارے اس ادارے کے کوارٹر میں رہتے تو مرلی دھر کسی دوسرے کام کے بہانے اس جگہ جا کر وہ فارمولے حاصل کرنے والا تھا۔ اب تو وہ بستر پر پڑا ہے اور ادارے کے تجربے کار ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے ہیں۔ پورس نے کہا، پھر تو ورشا وہاں ضرور جائے گی، کیونکہ ان غیر معمولی دواؤں میں ایک ایسی دوا کا فارمولہ ہے جس کے ذریعے دنیا کے خطرناک زہر کا بھی توڑ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے مرلی دھر کو زہریلی گولی سے زخمی کیا ہے۔ ورشا اس کا توڑ کرنے کے لیے ان تمام دواؤں کے فارمولے حاصل کرنے ضرور جائے گی۔ تم اس پر نظر رکھو، وہ اپنے ادارے سے باہر جائے تو فوراً مجھے اطلاع دو، میں ضرور آپ کو اطلاع دوں گی۔ لیکن بھائی، اس کے چند ماتحت بڑے ذہین، خطرناک اور مہم جو ہیں۔ وہ اپنے ماتحتوں کو ایسی جگہ بھیجے گی تو معلوم نہیں ہو سکے گا۔ وہ یوگا کی ماہر ہے، ہم باپ بیٹی اس کے دماغ میں جا کر اس کے بدلتے ہوئے ارادوں کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ پھر تو مجھے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، میں ان فارمولوں کو وہاں سے ہٹانے کے لیے آج ہی وہاں جاؤں گا۔ ہم سب پچھلی رات سے جاگ رہے ہیں۔ ابو اور ورشا سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں گئے ہیں، میں بھی اب سونے والی ہوں۔ اور بھائی، آپ نے بھی تو نیند پوری نہیں کی ہے۔ میری بہن، میری فکر نہ کرو، میں اس خفیہ اڈے تک پہنچنے کے لیے سفر کے دوران میں نیند پوری کر لوں گا۔ کیا ورشا کے ماتحت یوگا کے ماہر ہیں؟ 4 ماتحت یوگا کے ماہر ہیں اور اس کے باڈی گارڈز بھی ہیں۔ ان چاروں کے علاوہ کوئی اور بھی ورشا کی خدمت کرنے والا ملازم ہے۔ ایک داسی ورشا کے کوارٹر میں رہ کر اپنی مالکن کی خدمت کرتی ہے۔ اس کے ذریعے معلوم کرو ورشا اپنے کوارٹر میں پہنچ کر کیا کر رہی ہے۔ ثنا نے پورس کی ہدایت کے مطابق اس داسی کے خیالات پڑھے تو معلوم ہوا وہ اپنے کوارٹر میں آئی تھی، اپنے 4 خاص ماتحتوں کو بلایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ ان میں سے 2 باڈی گارڈز اسی ادارے میں رہ کر ثنا اور جلال پاشا کی نگرانی کریں گے، اور باقی 2 گارڈز ابھی اس کے ساتھ اجنتا کی طرف جائیں گے۔ چونکہ اسے نیند آ رہی ہے اس لیے سفر کے دوران میں وہ پچھلی سیٹ پر 3 گھنٹوں تک سوتی رہے گی۔ ثنا نے یہ تمام باتیں پورس کو بتائیں اور کہا، بھائی وہ بہت تیز ترار ہے، ایسے معاملات میں وقت ضائع نہیں کرتی ہے۔ وہ اپنے دونوں گارڈز کے ساتھ یہاں سے جا چکی ہے۔ اس کی خاص داسی کے خیالات یہی بتا رہے ہیں۔ بس میری بہن، میری جان، تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب آرام سے سو جاؤ۔ نیند پوری کرنے کے بعد ہر 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے بعد مجھ سے رابطہ کرنا۔ اور ایک بات بتا دوں کہ میرے دماغ میں آتے ہی فوراً نہ بولنا، چند سیکنڈ تک خاموش رہنا، کیونکہ الپا اور مہاراج کبھی کبھی میرے دماغ میں آ کر بولتے ہیں۔ تم میرے اندر بولو گی تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ
ان کے علاوہ بھی کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والی لڑکی ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہارے دشمن تمہارے پیچھے لگ جائیں۔ جاؤ اب آرام کرو۔ وہ ایک سڑک کے کنارے کار روک کر ثنا سے باتیں کر رہا تھا۔ باتیں اتنی اہم تھیں کہ وہ ثنا کی مسلسل خیال خوانی کے باعث کار نہیں چلا سکتا تھا، حادثہ ہو سکتا تھا۔ اس سے باتیں کرنے کے بعد اس نے نیلما کو دیکھا، وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر آدھی بیٹھی اور آدھی لیٹی ہوئی گہری نیند میں تھی۔ ویسے پچھلی رات بھی اسے سونے کا موقع ملا تھا، اب وہ جاگ کر ڈرائیو کر سکتی تھی۔ پورس نے اسے جگا کر پوچھا، بہت گہری نیند میں ہو؟ کیا خواب دیکھ رہی تھی؟ وہ بیدار ہونے کے بعد چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی، جاگنے کے بعد سوچتی رہی کہ وہ کہاں ہے۔ پھر اس نے کہا، 2 دن سے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے تمہارے دشمن پارس نے مجھے اغوا کیا، پھر مجھے تمہارے بنگلے میں پہنچا دیا۔ میں وہاں تمہارا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو ایک سادھو مہاراج مرلی دھر باندرے کے قدموں میں پایا، وہاں تم مجھے مل گئے، پھر تم نے اس سادھو کو زخمی کیا اور مجھے وہاں سے بھگا کر لے آئے۔ اب آنکھ کھول کر خود کو یہاں کار میں دیکھ رہی ہوں۔ پورس نے کہا، ہم دشمنوں سے نمٹ رہے ہیں، تم میرے ساتھ جن حالات سے گزر رہی ہو ان پر توجہ دیتی رہو اور دشمنوں کو سمجھتی رہو۔ جسے تم سادھو مہاراج کہہ رہی ہو وہ ہمارا دشمن تھا۔ ہماری دنیا میں سادھو اور فرشتے کم ہی ہوتے ہیں، دشمنوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہو۔ اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آگے ایک بستی میں ڈھابا ہے، وہاں ناشتہ کر کے چائے پی کر آگے جائیں گے۔ کیا تم کار ڈرائیو کرو گی یا سونا چاہو گی؟ میں کار چلاؤں گی، تم پچھلی رات سے جاگ رہے ہو، تمہیں سونا چاہیے۔ مجھے اتنا بتا دو ہم کہاں جائیں گے۔ وہ ایک بستی کے ڈھابے میں پہنچ گئے، وہاں انہوں نے ناشتہ کیا، چائے پی، پھر نیلما اسٹیئرنگ سیٹ پر آ گئی۔ پورس نے پچھلی سیٹ پر آ کر کہا، میں یہاں سوتا رہوں گا، آگے ہائی وے ہے، تم دائیں طرف کار کو موڑ کر صرف ہائی وے پر چلتی رہو، کہیں مڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سڑک کے کنارے ہر 1 کلومیٹر پر سنگے میل ہے، 2.5-3 گھنٹے بعد تمام سنگے میل پڑھتی جاؤ۔ جب احمد آباد 25 کلومیٹر کے فاصلے پر رہے گا تو مجھے نیند سے جگا دینا۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بولی، تم بالکل مطمئن ہو کر سو جاؤ، میں بہت محتاط رہوں گی، اگر کوئی پریشانی ہوگی یا خطرہ محسوس کروں گی تو تمہیں آواز دے کر جگا دوں گی۔ پورس نے آرام سے پچھلی سیٹ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں، پھر دماغ کو ضروری ہدایت دے کر سو گیا۔ جب وہ ورشا اور مرلی دھر باندرے کے ادارے سے نیلما کے ساتھ فرار ہوا تو اس کے آدھے گھنٹے بعد ورشا اپنے 2 باڈی گارڈز کے ساتھ اس کے تعاقب میں نکلی تھی۔ اس نے اندازہ کیا تھا کہ پورس کی کار کھیتوں اور ناہموار کچے راستوں سے گزرتے ہوئے 1.25 گھنٹے سے پہلے مین روڈ تک نہیں پہنچے گی اور وہ اپنی جیپ میں آدھے گھنٹے سے پہلے پہنچ جائے گی۔ پھر پورس سے کترا کر دواؤں کے فارمولے حاصل کرنے کے لیے اجنتا کی طرف جائے گی، لیکن پورس کی مہارت کے بعد کار آگے جا رہی تھی۔ پھر نیلما بھی تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہی تھی۔ ورشا کی جیپ ان سے بہت زیادہ نہیں، صرف 2 کلومیٹر پیچھے تھی۔ ہائی وے پر کئی گاڑیوں کی طرح ان کی کار اور جیپ آگے پیچھے جا رہی تھی۔ جیپ کی پچھلی سیٹ پر ورشا اور کار کی پچھلی سیٹ پر پورس سو رہا تھا۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد دونوں گاڑیاں ایک دوسرے کے قریب ہونے لگیں۔ جیپ کی اگلی سیٹوں پر دونوں گارڈز گن لیے بیٹھے تھے۔ نیلما نے ڈرائیو کرتے ہوئے انہیں دیکھا، ان دونوں گارڈز نے بھی قریب سے گزرتے ہوئے اسے دیکھا، لیکن وہ اسے نہیں پہچانتے تھے۔ نیلما کو ورشا نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ پچھلی سیٹ پر سو رہی تھی۔ وہ دونوں گاڑیاں ایک دوسرے سے کبھی آگے اور کبھی پیچھے ہو رہی تھیں۔ آخر ان دونوں کی رفتار سست ہونے لگی۔ آگے راستے کی مرمت ہو رہی تھی، آنے جانے والی گاڑیوں کے لیے ایک تنگ راستہ رکھا گیا تھا، اس لیے بے شمار گاڑیوں والے ایک لمبی قطار بنا کر اس تنگ راستے سے گزرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ بڑی دیر ہو رہی تھی۔ نیلما بیزار ہو کر کار سے باہر آئی۔ اس کی کار کے آگے تقریباً 2 درجن گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں، ان کے درمیان وہ جیپ بھی تھی۔ نیلما نے آگے بڑھ کر ٹریفک کے سپاہی سے کہا، تم لوگ صرف ادھر سے آنے والی گاڑیوں کو راستہ دے رہے ہو، ادھر سے ہمارے جانے کی باری کب آئے گی؟ سپاہی نے کہا، شریمتی جی آپ ناراض نہ ہوں، 2 منٹ کے بعد ادھر والی گاڑی
گاڑیوں کو گزرنے کی اجازت دی جائے گی، آپ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھیں۔ وہ پلٹ کر جانے لگی، جیپ کے قریب سے گزرتے ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کی نظر پچھلی سیٹ پر گئی تھی اور وہاں ورشا گہری نیند میں دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے مرلی دھر باندرے سید جلال الدین پاشا اور ثنا کے ساتھ اس ادارے میں ورشا کو بھی اچھی طرح دیکھا تھا۔ پھر پورس نے ورشا کو یرغمال بنا کر اس ادارے سے 1 کلومیٹر دور لا کر اسے گاڑی سے اتار دیا تھا۔ نیلما وہاں رک کر ورشا کو پچھلی سیٹ پر سوتے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، میں اور پورس وہاں سے بھاگ کر آ رہے ہیں، کیا یہ عورت ہمارا پیچھا کرتے کرتے سو گئی ہے؟ اس نے سر گھما کر دونوں گارڈز کو دیکھا، وہ آگے بڑھنے کے لیے ونڈ اسکرین کے پار بے چینی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اپنی کار کی اسٹیئرنگ سیٹ پر آئی۔ اسی وقت ادھر سے گاڑیوں کو جانے کا سگنل مل گیا۔ وہ کار سٹارٹ کر کے پورس کو جگا کر ورشا کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، لیکن پیچھے والی گاڑیاں ہارن بجا رہی تھیں، اسے قطار میں رہ کر آگے بڑھتے رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے اپنی گاڑی کو بڑھانے لگی۔ اس کے آگے 2 گاڑیاں تھیں، ان گاڑیوں کے آگے جیپ کا کچھ حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس جیپ کی نمبر پلیٹ پڑھ لے اور ان نمبروں کو یاد رکھے، لیکن اس کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ پورس سے اتنی شدید محبت کرتی تھی کہ اس کے آس پاس کسی طرح کا خطرہ محسوس کرتے اس کے اندر کے جذبات آتش فشاں کی طرح بھڑکنے لگتے تھے۔ اب سے پہلے بھی وہ خواب میں پورس کے دشمنوں اور کتوں کو دیکھ کر بے اختیار خیال خوانی کرنے لگی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے وقت بھی اسے پیچھے گھوم کر پورس کو جھنجھوڑ کر جگانے کا موقع نہ ملا، اور گاڑیوں کے شور میں اسے پکارنے سے اس کی آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچی تو اس کے دماغ کے آتش فشاں سے یک بارگی خیال خوانی کی لہریں ابری۔ ان لہروں نے دماغ میں پہنچتے ہی چیخ کر پکارا، پورس! پورس ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، پھر نیلما کو دیکھ کر بولا، ابھی تم نے میرے دماغ میں آ کر مجھے پکارا تھا۔ وہ بولی، میں بڑی دیر تک تمہیں آوازیں دیتی رہی، پھر ایسا لگا جیسے تمہارے دماغ کے اندر پہنچ کر واپس آ گئی ہوں۔ پورس، تمہارے لیے خطرہ ہے، ہمارے سامنے 2 گاڑیوں سے آگے جو جیپ ہے اس کی پچھلی سیٹ پر ورشا سو رہی ہے، اگلی سیٹ پر 2 گن مین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چڑیل تمہیں قتل کرنے کے لیے ڈھونڈتی ہوئی ادھر آئی ہے۔ پورس نے پیچھے سے اس کے شانے کو تھپک کر کہا، اپنے دماغ سے ساری پریشانیاں ختم کر دو، ورشا مجھے قتل کرنے نہیں بلکہ مجھ پر برتری حاصل کرنے کے لیے فارمولے چرانے جا رہی ہے۔ پورس نے اسے مختصر طور پر ان غیر معمولی دعاؤں کے بارے میں بتایا، پھر کہا، ہم اس جیپ کے پیچھے بہت دور رہیں گے، مجھے ورشا کی منزل معلوم ہے، موقع ملا تو منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کے دونوں گارڈز کو ختم کر دوں گا، پھر وہ تنہا ایک چیونٹی کی طرح ہمارے رحم و کرم پر رہے گی، چاہیں گے تو اسے مسل دیں گے، ورنہ بھٹکنے اور ذلیل و خوار ہونے کے لیے اسے چھوڑ دیں گے۔ میں تو اس چڑیل کو نہیں چھوڑوں گی، جب سے تمہارے ساتھ ہوں یہی دیکھ رہی ہوں کہ کوئی نہ کوئی تم سے دشمنی کرتا رہتا ہے۔ تم نے مجھے اپنی قسم دی ہے کہ میں ایک ناگن کی طرح اپنے دل سے دوسروں کو ڈسنے کی خواہش کبھی نہ کروں، جب خواہش سے مجبور ہو جاؤں تو کسی کو ڈسنے سے پہلے تمہیں بتا دوں، اس لیے میں پہلے سے تمہیں بتا رہی ہوں کہ ورشا میرا شکار ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ڈسنے کی خواہش پوری کرنے کا موقع دوں گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ورشا ہو، میں حالات کے مطابق تم سے کام لوں گا، تم اطمینان سے ڈرائیو کرتی رہو، ان سے پیچھے رہو گے، ہم ان کی نظروں میں نہ آ سکیں، میں تھوڑی دیر اور سونا چاہتا ہوں۔ وہ پچھلی سیٹ پر سو گیا۔ نیلما نے پہلی بار بیداری کی حالت میں 2-3 سیکنڈ کی خیال خوانی کی تھی، پورس کے دماغ میں جا کر چیخ کر اسے پکار کر واپس آ گئی تھی۔ اب پورس دوبارہ سو گیا تھا۔ وہ تنہا ڈرائیو کرتے ہوئے سوچ رہی تھی، مجھے کیا ہو گیا تھا؟ جیسے میں خواب میں ایک بار پہلے پورس کے دماغ میں پہنچ گئی تھی، پھر ایک بار کتوں کے ساتھ آنے والے دشمنوں کے دماغوں میں پہنچ گئی تھی، اسی طرح آج میں بیداری کی حالت میں اس کے دماغ کے اندر کیسے پہنچ گئی؟ وہ بڑے پیار سے سوچنے لگی، میں اپنے پورس کو جان سے زیادہ چاہتی ہوں، اسے مصیبت میں یا خطرے میں نہیں دیکھ سکتی، اس کے لیے جان کی بازی لگا کر اس کی حفاظت نہیں کر سکتی، شاید اسی لیے قدرتی طور پر اسے بچانے کے لیے خیال خوانی کرنے لگتی ہوں۔ اس نے کار کے اندر عقب نما آئینے کا زاویہ ذرا سا بدل کر پچھلی سیٹ پر سونے والے کو دیکھا، پھر بڑے پیار سے مسکرانے لگی۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد اچانک پورس کی آنکھ کھل گئی، اس نے سوج کی لہروں کو محسوس کیا تھا۔ پھر جلال پاشا نے کہا، سوری تمہاری نیند خراب کی، ابھی میری بیٹی ثنا نے بتایا ہے کہ اس نے تمہیں ان فارمولوں کے بارے میں بتایا ہے جنہیں تم نے بڑی رازداری سے چھپا رکھا ہے۔ ہاں، آپ کی بیٹی میری سگی بہن جیسی ہے،
اس نے مجھے بروقت اطلاع دی ہے۔ میں اسی راستے پر ہوں جس راستے پر ورشا سفر کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ 2 باڈی گارڈز ہیں، اس کے 4 گارڈز ہیں، چاروں بہت خطرناک ہیں۔ میں مشورہ دوں گا کہ ان دونوں سے مقابلہ نہ کرنا، انہیں فوراً گولیاں مارنے کی تدبیر کرو گے تو بہتر ہوگا۔ پیش آنے والے مصائب سے بچنے کی سب ہی تدابیر کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی اچھی تدبیر بتا رہے ہیں، لیکن میں کچھ باتیں حالات پر چھوڑ دیتا ہوں، پھر بدلتے ہوئے حالات کے مطابق حاضر دماغی سے کام لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ تمہارا اپنا طریقہ کار ہے، تمہاری ذہانت اور حاضر دماغی کو سب ہی مانتے ہیں۔ میں ابھی ورشا کے پاس جا رہا ہوں، اس نے کہا تھا کہ جب وہ اجنتا کے قریب پہنچنے لگے تو میں اس کے دماغ میں جا کر رہوں۔ ان فارمولوں کو حاصل کرتے وقت اسے میری ٹیلی پیتھی کی ضرورت پڑے گی۔ پورس نے چونک کر کہا، او گاڈ، میں تو بول ہی گیا تھا، مجھے بھی آپ کی ضرورت پڑے گی۔ ہم اجنتا کے قریب پہنچ رہے ہیں، پلیز آپ پہلے ورشا کے دماغ میں رہ کر اسے بٹکا دیں، اسے ہنومان جی کے مندر نہ جانے دیں۔ وہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور ہنومان جی کا مندر ہے، آپ سنا سے کہیں وہ ورشا کے اندر اس کی سوچ میں بولتی رہے اور یاد کرتی رہے کہ اسے اجنتا سے 2 کلومیٹر دور جانا ہے۔ سنا اس کے دماغ میں رہے گی اور آپ میرے پاس رہیں گے۔ جلال پاشا اپنی بیٹی سنا کے پاس دماغی طور پر حاضر ہو کر اسے سمجھانے لگا کہ اسے ورشا کے دماغ میں رہ کر ورشا کا لب و لہجہ اختیار کر کے اسے کس طرح اصل منزل سے بھٹکانا چاہیے۔